میرے محترم بزرگوں، بھائیوں اور دوستوں، علامہ امام بخاری علیہ الرحمہ کی ایک کتاب ہے الادب المفرد۔ اس کتاب کے اندر تقریباً 1322 احادیث ہیں۔ اس کتاب کے اندر باب نمبر 82 میں ایک حدیث آتی ہے جس کا حدیث نمبر ہے 156۔ اسی حدیث مبارکہ سے متعلق آج میں کچھ باتیں آپ کی خدمت میں رکھوں گا۔ بساط اللہ رب العزت سے دعا فرما دے کہ صحیح صحیح باتیں میری زبان سے کہلوا دے اور ہم سبھی کے لیے ان باتوں کو کارآمد اور نفع بخش بنا دے۔ دیکھیں، یہ حدیث مبارکہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، اور اس حدیث مبارکہ کے اندر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے مرض وفات کا واقعہ بیان فرما رہے ہیں۔ آپ سبھی جانتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بیماری کئی دن تک جاری رہی، اور ان ایام کے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں بھی تشریف نہ لا سکے۔ آخری دن جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کا وقت بالکل قریب تھا، اس وقت کا واقعہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرما رہے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم لما ثقل، کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت زیادہ ناساز ہو گئی، جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت زیادہ خراب ہو گئی، قال یا علی ائتنی بطبق، اس وقت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے ارشاد فرمایا، اے علی میرے پاس کوئی تھال لے آؤ، اکتب فیہ ما لا تضل امتی، تاکہ میں اس کے اندر وہ بات لکھ دوں جس کے بعد میری امت گمراہ نہ ہو۔ اس زمانے کے اندر میرے پیارے بھائیوں کاغذ کا رواج اتنا زیادہ نہیں تھا، اس لیے کبھی چمڑے پر لکھ دیا، کبھی درخت کے پتوں کے اوپر لکھ دیا، کبھی ہڈیوں کے اوپر لکھ دیا، کبھی مٹی کے برتنوں کے اوپر لکھ دیا۔ بہرحال نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یا علی ائتنی بطبق اکتب فیہ ما لا تضل امتی، اے علی آپ میرے پاس کوئی تھال وغیرہ لے آئیں تاکہ میں اس کے اندر وہ بات لکھ دوں جس کے بعد میری امت گمراہ نہ ہو۔ اور دیکھیں، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ اس وقت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت اتنی زیادہ ناساز تھی، اتنی زیادہ خراب تھی، اتنی زیادہ بوجھل تھی، فخشیت ان یسبقنی، مجھے یہ ڈر ہوا اور یہ اندیشہ لاحق ہوا کہ اگر میں تھال وغیرہ کوئی چیز تلاشنے کے لیے گیا، اگر میں لکھنے کے لیے کوئی چیز تلاشنے گیا تو کہیں ایسا نہ ہو میرے آنے سے پہلے ہی پہلے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو جائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی روح پرواز کر جائے۔ فقلت، اس لیے میں نے عرض کیا، انی لاحفظ من ذراع الصحیفہ، اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ جو کچھ بھی ارشاد فرمائیں گے میں اس کو زبانی یاد رکھوں گا اور بعد میں لکھ لوں گا۔ اور فرماتے ہیں وَكَانَ رَأْسُهُ بَيْنَ ذِرَاعِي وَعَضُدِي، اس وقت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا سر اقدس میرے دونوں بازوؤں اور میرے مونڈھوں کے درمیان تھا۔
اور فرماتے ہیں یوسی بالصلاۃ والزکاۃ وما ملکت ایمانکم۔ اس وقت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک پر جو کلمات جاری تھے وہ یہ تھے کہ نماز کا خیال رکھنا، زکوٰۃ کا خیال رکھنا، اور تمہاری ملکیت میں جو غلام باندیاں ہیں ان کا بھی خیال رکھنا، یعنی ان کے حقوق کا بھی خیال رکھنا۔ اور فرمایا وَأَمَرَهُ بِشَهَادَةِ أَن لَّا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ کہ اس بات کی گواہی پر قائم رہنا کہ اللہ رب العزت کے سوا کوئی معبود نہیں، اور محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العزت کے بندے ہیں اور اللہ رب العزت کے رسول ہیں۔ اور فرمایا من شہد بہما جو بندہ اس گواہی کے اوپر قائم رہا حرم علی النار یہ سمجھے کہ اس کے اوپر جہنم کو حرام کر دیا گیا۔ یہ وصیتیں اور یہ نصیحتیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آخری وقت میں ارشاد فرمائی، اور یہ واقعہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ میرے پیارے بھائیوں خود بیان فرما رہے ہیں۔ اس کے اندر کچھ باتیں سمجھنے کی ہیں، جتنی توجہ کے ساتھ سنیں گے انشاءاللہ ثم انشاءاللہ میرے لیے بیان کرنا آسان ہوگا اور ہم سبھی کے لیے سمجھنا آسان ہوگا اور اس پر عمل کرنا بھی آسان ہوگا۔ دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ اسی طرح کا ایک واقعہ ایک مرتبہ عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ بھی پیش آیا۔ یہ واقعہ جس کا تذکرہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث مبارکہ کے اندر فرما رہے ہیں، یہ خاص اسی دن کا واقعہ ہے جس دن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا، جس دن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے تشریف لے گئے۔ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ جو واقعہ پیش آیا وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال سے 3 دن پہلے پیش آیا۔ اس وقت بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت ناساز تھی۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے پاس موجود تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ بھی پاس میں موجود تھے۔ اس دن بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان حضرات سے ارشاد فرمایا کہ میرے پاس کوئی کاغذ لے آؤ تاکہ میں اس کے اندر وہ بات لکھ دوں جس کے بعد تم لوگ گمراہ نہ ہو۔ لیکن عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی یہی محسوس کیا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت اس وقت زیادہ ناساز ہے، زیادہ خراب ہے۔ اس حالت میں اگر آپ کچھ لکھوانے کی مشقت اٹھائیں گے تو کہیں ایسا نہ ہو کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت اور بھی زیادہ بگڑ جائے۔ اس لیے عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے بارگاہ نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں عرض کیا، اے اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ رب العزت کی کتاب ہمارے پاس موجود ہے اور آپ پہلے سے بہت سے ارشادات بیان فرما چکے ہیں، اس لیے اس وقت یہ مشقت اٹھانے کی کوئی ضرورت نہیں۔ لیکن دیکھیں یہ جو واقعہ عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ پیش آیا، اس کو شیعوں نے ایک پہاڑ بنا لیا اور اس واقعے کی بنیاد پر عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے اوپر یہ الزام عائد کیا کہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو وصیت لکھوانے سے روکا، اور در حقیقت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ وصیت لکھوانا چاہتے تھے
کہ میرے بعد خلیفہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو بنایا جائے، مگر عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ اس منشا کو سمجھ گئے تھے، اس لیے انہوں نے بیچ میں آ کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو وصیت کے لکھوانے سے منع فرما دیا، یعنی بیچ میں رکاوٹ ڈال دی، جس کے نتیجے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خلافت کی وصیت کو نہ لکھوا سکے۔ اور اسی واقعے کو بنیاد بنا کر یوں سمجھیں کہ شیعہ حضرات نے عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے خلاف تہمتوں کا، الزامات کا، یا پھر آپ کہیں اعتراضات کا ایک طوفان کھڑا کر دیا، جبکہ میرے پیارے بھائیوں بات صرف اتنی سی تھی کہ عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ محسوس کیا کہ اس وقت میرے پیارے حبیب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت زیادہ ناساز ہے۔ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت کچھ لکھوانے کی مشقت اٹھائیں گے تو کہیں ایسا نہ ہو کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت اور بھی زیادہ ناساز ہو جائے۔ اور دیکھیں عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ یہ بات بھی جانتے تھے اور اچھی طرح جانتے تھے کہ اگر کوئی بات بڑی ہی اہم ہوگی جس کا لکھوانا بہت ضروری ہوگا تو محض میرے کہنے کی وجہ سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کو لکھوانے سے یا اس بات کو بیان کرنے سے نہیں رکیں گے۔ اور حقیقت بھی یہی ہے کہ اگر کوئی بہت ہی اہم بات ہوتی جس کا لکھوانا ضروری بھی ہوتا تو کیا محض عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی وجہ سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کو لکھوانے سے رک جاتے؟ میرے پیارے بھائیوں بالکل نہیں رکتے، کیونکہ دیکھیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں سمجھ لیجئے کہ حق بات کے پہنچانے میں کبھی بھی کسی بھی بڑے سے بڑے انسان کی کوئی پرواہ نہیں کی۔ اس لیے کہتا ہوں کہ یہ محض جہالت ہے، یا پھر آپ کہیں گمراہی ہے، یا پھر آپ کہیں حماقت اور بے وقوفی کی بات ہے جو ان شیعہ حضرات نے اختیار کی ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو صحیح ہدایت کی دولت سے مالا مال فرمائے۔ اور دوسری طرف دیکھیں، میں نے آپ کو بتایا کہ بالکل یہی واقعہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ بھی پیش آیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی سے فرمایا کہ اے علی، آپ میرے پاس کوئی تھال لے آئیں جس میں وہ بات لکھ دوں جس کے بعد میری امت گمراہ نہ ہو۔ لیکن حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی یہی محسوس کیا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت پہلے سے ہی زیادہ ناساز ہے۔ اگر میں تھال وغیرہ کوئی چیز تلاشنے گیا تو کہیں ایسا نہ ہو کہ میرے آنے سے پہلے ہی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو جائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی روح پرواز کر جائے۔ اس لیے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ بھی لکھنے کے لیے کچھ نہیں لائے۔ تو دیکھیں جو کام عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے کیا، میرے پیارے بھائیوں وہی کام حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی کیا۔ تو اگر اس بات کی وجہ سے عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ پر اعتراض ہوتا ہے تو پھر اس بات کی وجہ سے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ پر بھی اعتراض ہو سکتا ہے، بلکہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ پر تو اعتراض زیادہ ہو سکتا ہے، اس لیے کہ عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ جو واقعہ پیش آیا وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال سے 3 دن پہلے پیش آیا، جس کا مطلب یہ ہے کہ اس واقعے کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم 3 دن اس دنیا میں تشریف فرما رہے۔ اگر کوئی بات اہم لکھوانے والی ہوتی، اگر کوئی بات ضروری لکھوانے والی ہوتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بعد میں بھی لکھوا سکتے تھے،
جبکہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ جو واقعہ پیش آیا وہ بالکل اس دن پیش آیا جس دن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے تشریف لے، بلکہ اس وقت پیش آیا جس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دنیا کو خیر آباد کہا۔ اس لیے کہتا ہوں کہ اگر اس بات کو بنیاد بنا کر عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے اوپر اعتراض ہوتا ہے تو پھر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے اوپر اعتراض زیادہ ہوتا ہے۔ بات اصل میں یہ ہے میرے پیارے بھائیوں کہ ان دونوں حضرات نے، ان دونوں بزرگوں نے وہی کام کیا جو ایک جانثار صحابی رضی اللہ تعالی عنہ کو کرنا چاہیے تھا۔ دونوں حضرات نے یہ محسوس کیا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت اس وقت زیادہ ناساز ہے، اور دیکھیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو بیمار دیکھ کر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پریشانی میں دیکھ کر اس وقت صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی جو کیفیت تھی، میں اور آپ میرے پیارے بھائیے اس کیفیت کا اندازہ نہیں لگا سکتے، کیونکہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین وہ مبارک ہستیاں ہیں جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک سانس کے بدلے یوں سمجھیں کہ ہزاروں زندگیاں قربان کرنے کے لیے تیار رہتے تھے۔ ان حضرات کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تکلیف، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پریشانی سب سے زیادہ پریشان کن تھی۔ اس لیے ان دونوں حضرات نے وہی کام کیا جو ایک جانثار صحابی کو کرنا چاہیے تھا، اور وہ یہ تھا کہ جہاں تک ہو سکے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف سے بچایا جائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پریشانی سے بچایا جائے۔ اور دونوں حضرات یہ بات بھی اچھی طرح جانتے تھے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری زندگی اللہ رب العزت کے دین کا پیغام پہنچانے اور پھیلانے میں صرف ہوئی، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی بات ایسی نہیں چھوڑی جس کو بالکل صاف الفاظ میں بیان نہ فرما دیا ہو۔ اس لیے کوئی بات ایسی نہیں ہے جس کا لکھوانا اس وقت ضروری ہو، اور اگر کوئی ایسی ضروری بات ہوگی بھی تو پھر ہم اس بات کو زبانی یاد رکھیں گے۔ اور پھر آپ دیکھیں اسی حدیث مبارکہ کے اندر یہ بات بھی آ گئی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو باتیں لکھوانا چاہتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہی باتیں پھر ارشاد بھی فرما دی، جس سے پتہ چل گیا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اخیر وقت میں کن باتوں کو لکھوانا چاہتے تھے، اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے ان باتوں کو روایت بھی فرما دیا، جس سے دیکھیں یہ بات کھل کر کے ہمارے سامنے آ گئی کہ وہی باتیں جن کی ساری زندگی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تاکید فرماتے رہے، انہی باتوں کو اور بھی زیادہ تاکید کے ساتھ یوں سمجھیں کہ ہمیشہ کے لیے محفوظ رکھنے کی خاطر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم لکھوانا چاہ رہے تھے۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الصلاۃ والزکاۃ وما ملکت ایمانکم، کہ نماز کا بھی خیال رکھنا، زکوٰۃ کا بھی خیال رکھنا، اور تمہاری ملکیت میں جو غلام باندیاں ہیں ان کے حقوق کا بھی خیال رکھنا۔ تو پتہ چلا کہ یہی وہ باتیں تھیں جن کی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے جاتے ہوئے وصیت کرنا چاہتے تھے، یا پھر آپ کہیں کہ جن باتوں کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم لکھوانا چاہتے تھے۔ اس لیے کہتا ہوں کہ شیعہ حضرات نے عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے اوپر اعتراضات کا جو طوفان کھڑا کیا ہے، اس کا میرے پیارے بھائیو اس حدیث مبارکہ سے بالکل قلع قمع ہو جاتا کہ اگر اس بات کو بنیاد بنا کر عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ پر اعتراض ہوتا ہے
تو پھر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے اوپر اعتراض زیادہ ہوتا۔ مجھے اللہ رب العزت کی ذات سے امید ہے کہ انشاءاللہ ثم انشاءاللہ بات ہم سبھی کی سمجھ میں آسانی کے ساتھ آ گئی ہوگی۔ دیکھیں اس حدیث مبارکہ کا یہ جو حصہ تھا اس کی وضاحت آج میں نے آپ کے سامنے رکھ دی، اور جو حصہ بچ گیا اس کی تفصیل انشاءاللہ ثم انشاءاللہ آنے والے ہفتے آپ کے سامنے کروں گا۔ اللہ رب العزت سے دعا فرما دیں کہ جو باتیں کہہ دی گئی ہیں اللہ رب العزت ہم سبھی کو سمجھنے کی بھی دولت سے مالا مال فرما دے اور عمل کی بھی دولت سے مالا مال فرما دے۔ وما علینا الا البلاغ۔